اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وان جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق اللہ العظیم۔ سورہ عنکبوت ہماری چل رہی تھی اور پچھلے دفعہ سے پھر ہم نے شروع کر دیا تھا کیونکہ بہت دن بیچ میں گیپ ہو گیا، اور سورہ عنکبوت جیسا کہ میں نے بتایا تھا مکہ کے آخری دور کی آیات۔ یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں پر سختی بہت زیادہ ہو چکی تھی، بالکل ناقابل برداشت۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ بھی رہے تھے کہ یا رسول اللہ کیا کریں۔ قرآن نے اس سلسلے میں رہنمائی کیا، اس میں بہت طرح کی پریشانیاں آ رہی تھیں جو آگے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو ایک بنیادی بات بتا دیا جس پر پچھلے ہفتے بات کیا تھا، ربط کے لیے اس کو جان لی کہ احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محض اتنا کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو ہم آزمائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کو ہم نے آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ ایمان لانے والوں میں جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ اس کی تفصیلات آئی تھیں۔ یہ ہمیشہ ایک مسلمان کے لیے ایک ایسا حکم ہے یا ایسی ہدایت ہے کہ ایمان لانے کے بعد یہ نہ سمجھیں ہم کہ ہم اب ٹھنڈے ٹھنڈے نکل جائیں گے، ایسا نہیں ہوئے گا۔ مخالفتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور جتنا زیادہ اسلام پر آئیں گی اتنی زیادہ پریشانیاں آئیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کو پتہ ہے اور کس طریقے سے گزری ہے یہ بھی پتہ ہے۔ ان سے زیادہ متقی، ان سے زیادہ کون ہوگا اللہ کے ساتھ قرب والا؟ ان کو جھیلنا پڑا، اور یہی سکھا کے گئے کہ اس کے لیے مسلمانوں کو مینٹلی پریپیئرڈ رہنا چاہیے۔ باہر سے بھی اٹیک ہوگا اور اندر سے بھی اٹیک ہوگا۔ پچھلی دفعہ جو باتیں ہوئی تھی باہر کے اٹیک کا ہے۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں ایک دم اس کے لیے تیار رہو، ابھی اس لیے گھبرانا نہیں ہے۔ ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی آئے، خباب بن الارت رضی اللہ عنہ، کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ یہ نہیں کہا کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، دعا نہیں کرتے۔ دیکھیے کیسا موقع ہے، ان کی جگہ کوئی دوسرا بھی ہوتا تو ان کو ذرا تسلی دیتا کہ کوئی بات نہیں۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی کھالوں کو لوہے کے کنگھی سے نکال لیا گیا، آرے سے چیر دیا گیا۔ میں نے بتا دیا کہ ابھی تو شروعات ہے، یہ جو اسلام لائے ہو یہ اسلام کا پودا ایسے نہیں بڑھے گا، یہ اپنے خون سے اس کی سیرابی کرنی ہوگی تب جا کے یہ بڑھے گا۔ تو یہ مسلمانوں کو بالکل ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے یہ صورت آ گئی، یہ جان لو۔ یہ باہر کا حملہ ہے۔ آج جو آیت میں نے پڑھی ہے 3-4، یہ اندر کے حملے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اندر کا حملہ یہ تھا سب سے پہلے کہ جو ایمان لاتے تھے خاندان سے کاٹ دیا گیا، یہ اندر کا حملہ ہے۔
والد غصہ ہو گئے، والدہ غصہ ہو گئی، خاندان والوں نے کاٹ دیا، بلکہ حدیث کی کتابوں میں دیا ہوا جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اس کے پس منظر میں یہ آیت ہی نازل ہوئی اس وقت جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے ہیں تو ان کی ماں نے ان سے بات کرنا بند کر دی اور کہا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ تو محمد کو نہیں چھوڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اندرونی حملہ ہے، باہر کا حملہ تو دیکھ لیا، یہ اندرونی حملہ ہے۔ کوئی کچھ کہنے لگا کہ اس وقت بھی باپ ماں، ظاہر سی بات ہے چاہے جو بھی ہو باپ ماں تو باپ ماں ہی ہوتا تھا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ارے والدین کہہ رہے ہیں، محمد تمہارے تو دور کے آدمی ہیں، والدین کہہ رہے ہیں کہ نہیں لاؤ، تم والدین کی بات نہیں مانو گے؟ اس طرح کی باتیں لوگ کہنے لگے۔ قرآن نے دیکھیے اندر کے حملے کے لیے یہاں حکم دے دیا، دو تین باتیں لوگ بنانے لگے۔ پہلے تو خاندان ہی آیا، اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، انسان کو ہم نے یہ ہدایت کیا ہے کہ لوگ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، نیکی کا برتاؤ کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن اگر وہ تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو، شرک کرو جس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کرو، یہ ایک حکم دے دیا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھے احکام وغیرہ۔ ابھی حدیث میں آیا ہے کہ وہ جو تھیں ام المومنین ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان تو ایمان نہیں لائے تھے، بالکل بہت لات میں لائے اپنی، اور ان کی بیٹی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، ایمان لائی کی۔ وہ ان کے گھر آئے والد، تو انہوں نے پہلے تو منع کیا کہ نہیں اس پر تو رسول اللہ بیٹھے ہیں، تم تو ناپاک آدمی بیٹھ نہیں سکتے ہو۔ پھر رسول اللہ سے پوچھا جا کہ یا رسول اللہ میرے والد آ رہے ہیں اور وہ مشرک ہیں تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، والد کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو بٹھاؤ، جو ایک دنیاوی عزت احترام ہوتا ہے وہ دو، چاہے وہ مشرک ہو، لیکن شرک کرنے کو اگر وہ بولے ایسی بات جو اللہ رسول کے خلاف ہو اس کو نہ مانے۔ بالکل واضح بات کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی بتائی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ ایک اصول بنا دیا گیا کہ اگر جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، چاہے وہ مخلوق کوئی بھی ہو، چاہے کسی کے نام سے ہو، یہ واضح رہے۔ کیسی کیسی مخلوق ہوگی آگے بات آ رہی ہے۔ پھر والدین کا تو بڑا اثر ہوتا ہے، والدین کے بعد عام طور پر جو مذہبی ہستیاں ہوتی ہیں ان کا بڑا اثر ہوتا ہے، ہم فلاں صاحب کے ماننے والے، ہم فلاں صاحب، یا فلاں میرے پیر مرشد فلاں۔ یہ قرآن نے ایک ساتھ سب کو کہہ دیا کہ نہیں جی، جو بھی چاہے وہ کوئی ہو دنیا کا، اللہ اس کے رسول کے خلاف اگر کوئی حکم دیتا ہے تو تمہیں اس کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ ابھی تو بہت آسان لگ رہا ہے، لیکن جب اسلامی بادشاہ وقت حکم دے رہا ہو یہ کرو نہیں تو گردن کاٹ دیں گے، تب سمجھ میں آتی ہے کہ اس بات کی کتنی اہمیت ہے۔ بنو امیہ کے دور میں، عباسیہ دور میں ایسے ایسے حکام آئے کہ لوگوں نے منع کر دیا۔ جو علماء حق ہیں، علماء دو طرح کے علماء ہر زمانے میں رہے ہیں، ایک درباری علماء جو بادشاہ حضور فرما دیں اس پر ایک فتویٰ صادر کر دیں گے ہم، ایک آپ دیکھتے ہیں 4 امام میں چاروں کے ساتھ یہی حالت ہے۔ وہاں ابو حنیفہ پوری زندگی جیل میں رہے کہ نا، اور کس بات پر کہ تم چیف جسٹس بن جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں تیری سونے کی زنجیر میں بندھنے والا نہیں ہوں، جان رہے تھے چیف جسٹس بنا دے گا تو جو آج کروا رہا ہے ہمارا دیکھ ہی رہے ہیں، حکومت والا جو لکھوا رہا ہے وہ بھی لکھ دے گا، ہم نہیں بنیں گے۔ اس میں بڑے اچھے اچھے واقعات۔
ایک واقعہ تو وہ چونکہ بڑے جواب دینے میں بڑے ماہر تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو بلایا گیا ان کو دربار میں، کہا کہ بھئی تم چیف جسٹس کیوں نہیں بنتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، یہ نہیں بتایا کہ نہیں بنوں، میں اس لائق نہیں ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تم اس لائق نہیں ہو، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو نے فیصلہ کر دیا، جھوٹا نہیں ہو سکتا چیف جسٹس، تم نے خود ہی فیصلہ کر دیا، جھوٹا چیف جسٹس نہیں ہو سکتا۔ اور بڑے کوڑے لگتے تھے، وہ تھے امام احمد بن حنبل تھے، سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، امام مالک کا ہاتھ توڑ دیا گیا، سب کا یہی معاملہ ہوا۔ صرف یہی ہے کہ حکم اللہ رسول کے خلاف ہوا اور ہم نہیں مانیں گے، چاہے تم جو بھی کر دو۔ یہ تھے اس وقت کے علماء حق، اور شروع سے آخر تک رہے۔ پوری تاریخ جن کے نظر میں ہے وہ دیکھیں گے ہمیشہ دو گروپ رہا ہے علماء کا۔ یہ بھی رہا ہے کہ جو علماء حق ہے وہ 10% سے زیادہ نہیں رہے، ایک اندازہ میں بتا رہا ہوں، باقی 90% ادھر ہی رہے سارے۔ تو اس کی چاہے جو بھی توضیح کر لیں کہ بھائی حالات ایسے ہیں، فلاں ہیں، جو بھی ہیں، لیکن علماء حق تھے وہ وہی تھے جنہوں نے سب کچھ جھیلا، اسی حالت میں جان دے دی۔ تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر وہ تمہیں مجبور کریں اس بات پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرو جن کا انہیں کوئی علم نہیں ہے، تو ان کے اطاعت نہ کرو۔ الیہ مرجعکم، یہ جان لو کہ تمہیں میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُم تَعْلَمُونَ، تو میں بتا دوں گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے تھے، کیا مجبوریاں تھیں، کیا مصلحت پسندانہ تمہارا نظریہ تھا، کیا اللہ کے قانون کو توڑ کے اور اپنے کوئی راستہ نکال لیا بچنے کا، بہت ساری باتیں تھیں۔ تو ایک یہ حکم دے دیا۔ تو حدیث جو اس سلسلے میں آئی، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہو، چاہے وہ مخلوق کوئی بھی ہو، کتنے بڑے نام سے میرے سامنے آئے۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو جہاں، اس کی اطاعت جائز نہیں، اس کے لیے کوڑا کھانا پڑے، جیسا کہ ہم نے بتایا جو علماء حق نے کھایا، پھانسی تک پڑ گیا، سب کچھ ہو گیا، مانیں گے نہیں ہم۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آخر میں تمہارے یہ ہمیشہ دھیان میں رہنا چاہیے کہ آخر لوٹ کے تو ہمارے ہی پاس آنا ہے، جاؤ گے کہاں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اب یہاں دیکھیے نیک عمل کس کو قرآن کہہ رہا ہے، وہی نیک عمل ہے۔ کوڑا کھاتے جاؤ لیکن ہم مان نہیں سکتے، جی غلط کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے ہم کھاتے جائیں گے، کیا کر لو گے؟ قتل کر دو گے میرا؟ کر دو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ لَنَدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، تو ایسے لوگوں کو صالح لوگوں میں ہم داخل کریں گے مرنے کے بعد۔ اس کے بعد یہاں سے ایک تو جیسا ہم نے کہا کہ اندر کا اٹیک ہے، باہر کا اٹیک تو ہو ہی رہا تھا، یہ اندر کا اٹیک پہلا، والدین، خاندان، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، وہی میں بتا دوں۔ میرے خاندانوں میں ایک لڑکا بیچارہ وہ جماعت سے متاثر ہو گیا، بیچارہ نماز پڑھنے لگا، میرے رشتے کا بھائی، داڑھی اوڑھی رکھ لیا۔ اب ان کے والد کو یہ بہت اعتراض کہ داڑھی مڑاؤ، اور والد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ والدین کی بات ماننا فرض ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، بولو کس کو مانو گے؟ اب وہ بیچارہ چونکہ ان کے ہاں علم کا کوئی ایشو نہیں ہوتے پڑھنے کا، تو وہ جواب ہی نہیں دے سکا۔ اس نے تو نہیں مڑایا لیکن لوگوں نے اس کو پکڑ کے موڑ دیا، اس کی داڑھی کو۔ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، غلط سکھایا گیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ بھئی قرآن پڑھو، قرآن میں سارے ان چیزوں کا جواب ہے۔ اگر یہ اس کے ذہن میں ہوتا تو یہ بول دیتا کہ نہیں، والدین کی اس معاملے میں اطاعت جائز نہیں ہے، قرآن نے کہہ دیا، دکھا دو یہ آیت اٹھا کر۔ ومن الناس، دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں، من یقول، جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ ان سب آیت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مکے والوں کے لیے کہا گیا،
اپنے اوپر رکھ کے دیکھنا چاہیے اس آیت میں ہم کہاں فٹ ہو رہے ہیں۔ آمنا، ہم لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائیں۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اور جب اللہ کے راہ میں ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو یہ اللہ کی اس آزمائش کو وہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کو اوپر اللہ کا عذاب آ گیا۔ جیسا کہ اوپر بات گزری کہ وہ آزمائش تو ہوگی۔ قرآن میں بڑی اہم آیت سب اس سلسلے میں کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، یہ بتائیے کس کس چیز سے آزمائیں گے؟ من الخوف، خوف سے آزمائیں گے۔ کبھی لوگوں کا خوف ہوگا، کبھی غیر مسلموں کا خوف ہوگا، RSS والوں کا خوف ہوگا، پولیس کا خوف ہوگا، ایسے لوگوں کا خوف، بہت طرح کے خوف ہوتے ہیں، خوف ہوگا۔ والجوع، اور بھوک، فاقہ کر کے، تمہارے گھر میں فاقہ بھی آ سکتا ہے۔ ونقص، اب فاقہ آ جائے، کیا آزمائش ہوئی؟ آزمائش یہی ہے کہ اس وقت ہم حلال کھاتے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ 2 روٹی حلال کی ہے اور بریانی حرام کی ہے، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا فیصلے کرنے۔ ونقص من الاموال، تمہارے مال میں کمی سے کر کے ہم آزمائیں گے، ہو سکتا ہے مال لٹ جائے، کسی بھی طریقے سے ختم ہو جائے، اس حال میں کیا کرتے ہو؟ مال کمانے کے لیے جائز راستہ اختیار کرتے ہو یا ناجائز راستہ اختیار کرتے ہو؟ والانفس، اور تمہارے جان پر پریشانی لا کے، بڑی بڑی بیماریاں دے کے، کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو ہارٹ پرابلم ہو گئی، کسی کو کچھ بھی ہو گیا جو آدمی دیکھ رہا ہے دن رات۔ قرآن نے کہا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، تمہارے اوپر کوئی مصیبت ایسی نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے آتی ہے، ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری کھیتیوں میں کمی لا کے، راتوں رات معلوم ہوا کہ اولے گر گئے، سارا ختم ہو گیا، بارش نہیں ہونے والے زمانے میں اتنی بارش ہو گئی کہ سارا معاملہ ختم ہو گیا، ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن جو ڈٹ کے اس پر مقابلہ کرتا ہے یہ سوچ کے کہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں اللہ کے راستے پر رہنا، یہی صابرین ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے۔ ٹھیک ہے، جو مصیبت ہے اللہ دے رہا ہے، اللہ ہی مصیبت ختم کرے گا۔ یہ کہا کہ ہم آزما کے رہیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا جو لفظ ہے عربی میں، نے تم کو ضرور بالضرور آزمائیں گے، تم بچ نہیں سکتے آزمائش سے۔ تو یہ آزمائش آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کچھ ایمان والے ایسے ہیں جن کو اللہ کی راہ میں جب تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کی راہ میں کا مطلب اسلام پر رہنے میں پریشانیاں آ رہی ہیں، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو یہ لوگوں کی جو آزمائش ہے اس کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں، وہ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ یہ لوگ دراصل منافق ہیں، ان کے اندر نفاق ہے۔ آگے بات آ رہی ہے، بتاؤں گا میں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اس لیے کہ جب یہ سب معاملہ ہوتا ہے تو تمہارے رب کی طرف سے اگر کوئی مدد آ گئی اور ان کے اچھے دن ہو گئے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو وہی لوگ آ کے کہیں گے ارے ہم تو تمہارے ہی آدمی ہیں، ہم تو تمہارے ہی ساتھ رہے ہیں، ہم بھی ایمان ہی والے ہیں۔ یہ آ کے کہیں گے، لے میں ایکسکیوز دیں گے، تمہیں جھوٹا بہانہ دیں گے۔ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کس کے دل میں کیا ہے؟ ان دنیا والوں کے دلوں میں کیا ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو فینس پر رہتے ہیں تو اسلام پر ضرور، مصیبت آ گئی تو اپنا کوئی راستہ تبدیل کر لیا لیکن اسی جگہ پر ہیں۔ مصیبت اگر بدل گئی اچھی دن سے تو پھر اپنے بالکل فینس پر بیٹھے ہیں، کنارے پر، پھر چلے آئے رہے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ نفاق ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، یہ اللہ ایسا کرتا ہے اس لیے کہ وہ یہ جان لے
کہ ایمان لانے میں سچے کون لوگ ہیں اور کون منافق ہے۔ نفاق کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا ہے، پھر جان لیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس مرض میں مبتلا نہیں ہیں، نفاق میں، اور ہر شخص کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو کہہ دے کہ کوئی منافق ہے، یا اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم اپنے بارے میں تو فیصلہ کر ہی سکتے ہیں کہ میرا حال کیا ہے۔ یہ نفاق دو طرح کا قرآن نے بیان کیا ہے۔ ایک نفاق وہ ہے جو اصلاً نفاق نہیں ہے، کفر ہے۔ جیسے کوئی غیر مسلم جھوٹے طور پر کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کی جاسوسی کرنے آئے، حضور کے زمانے میں ایسے بہت سے لوگ تھے، تو وہ تو کلیئر کافر ہے، ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ وہ منافق نہیں ہے جو مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ تو کافر ہے۔ ایک وہ ہے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن دل میں ایمان جو ہے ابھی وہ آیا نہیں ہے، ذرا سی ہوا چلتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں ایمان اور کیا، تھوڑی سی لالچ ہو جائے، تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو معلوم ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال لے لیں، جیسے ہم کام کرتے ہیں آفس میں، رشوت نہیں لیتے، جی اچھی بات، 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ 100 روپیہ 200 روپیہ رشوت ملتا، ہم نہیں لیتے ہیں۔ ایک کبھی اتفاق سے ان کو 10 لاکھ روپے کا آفر آ گیا رشوت کا، اب وہ پریشانی میں پڑ گئے، معاملہ 10 لاکھ کا ہے، 100-200 کو تو ٹھکرا دیا کہ چلا کوئی بات نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، 10 لاکھ کا معاملہ ہے۔ یہ قرآن یہی کہہ رہا ہے یہاں کہ اس وقت ان کے ایمان کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ کیا ایمان ہے، لے لیا، اور طرح طرح کے خیالات شیطان اس وقت وسوسے ڈالتا ہے، ارے یہ انڈیا جو ہے دارالحرب ہے، کافروں کا ملک ہے، لے لو یار، یہ سب کیا لگتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ارے اللہ سے معافی مانگ لیں گے، فلاں چیزیں ایک بار لے لیں گے۔ شیطان یہ سب پٹی پڑھا کے اس سے اطاعت سے نکلوا دیتا ہے۔ ایسا آدمی کو جاننا چاہیے کہ یہ نفاق ہے میرے دل میں۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے، سب سے پہلی چیز ہے، وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں، کوئی ایسا نہیں جو نہ جانے۔ حقیقتاً جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ سرے سے اسلام کے اس سے خارج ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ قانونی طور پر ہم اس کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے میرے سامنے، دل کی حالت اللہ جانتا ہے، دل ہم نہیں جانتے ہیں۔ میرے سامنے کوئی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن قرآن سورہ توبہ وغیرہ میں بالکل واضح ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے لیے وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کا شمار ہی نہیں کریں گے ہم آخرت میں مسلمانوں میں، ان کا ایسے لوگوں کا شمار کافروں میں۔ اب دیکھیے لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں، چلیے الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں۔ ٹیسٹ کی بات کہہ رہے ہیں، آزمائش کیسی کیسی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ جاڑے کا دن ہے، فجر کا وقت ہے، لحاف میں گرم سوئے ہوئے، اذان کی آواز آ گئی ہے، اب یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ شیطان پیر دبانا شروع کر دیتا ہے، ارے سو یار ابھی کوئی بات نہیں ہے یہ، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے، پہلے کہتا ہے چلو جماعت تو وہ ہے گھر میں پڑھ لو گے، 5 منٹ پہلے اٹھ کے نماز پڑھ کے سو جاؤ گے، ایسے جماعت چھڑوا دیتا ہے، اس کے بعد پھر ایک نیند گہری آئی کہیں اور معاملہ ہوا ختم۔ یہ بھی ایسے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نفاق ہے، یہ نفاق ہے ہمارے اندر کا، اور اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ نفاق بڑھ گیا تو یہ کفر تک لے جاتا ہے، گھٹ گیا تو الحمدللہ اتنی مسلمانیت ہوتی ہے، یہ بالکل گھومتا رہتا ہے دل میں۔ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ یہ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں، آزماتے ہیں، تاکہ یہ ایک ٹیسٹ ہے، خود انسان اپنے آپ کو کر لے کہ ہم واقعی پکے مسلمان ہیں، اپنے اسلام کے دعوے میں سچے ہیں یا نفاق نہیں۔ بہت سے ایسے مثال ہیں، ہم تو 1-2 مثال ایسی دے دیا، شادی بیاہ ہو گھر میں، بیٹی کی شادی ہی کرنا ہے، سارے اصول اللہ نے اس کے رسول نے بتا دیے ہیں، اب اس میں ہم اس کا پاس لحاظ کرتے ہیں کہ بھائی سمپل نکاح کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے
برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. دیکھو ایسی بات کہ اللہ کے رسول نے خرچ کی بات کر دیا کہ جتنے خرافات ہوتے سب خرچ پر ہی ہوتا ہے. خرچ کی کمی ہوئی خرافات ہی نہیں ہو. سب سے کم خرچ والا نکاح برکت والا ہو. دیکھ لیں ہم لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ رسول کے قانون کو کیوں؟ ارے خاندان والے روٹھ جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تو ہمارے سامنے دو چیز ہوتی ہے، یا اللہ کی ناراضگی یا لوگوں کی ناراضگی. فیصلہ ہم کو کرنا ہے. یہ سب نفاق، ہر طریقے کا نفاق ہمارے اندر ہے بھرا ہوا. ہر شخص کو اپنے طور پر جانچنا چاہیے کہ واقعی ہم ایمان والے ہیں یا نفاق ہمارے اندر ہے. اب ایک تیسری آزمائش، یہ بھی اندر کی، یہ آخری ہے، میں بات ختم کروں گا اس کے بعد. وقال الذین کفروا للذین آمنوا. اب جو ایمان لائے ایک طرف، کافر ایک طرف. وہ بہرحال ہمیں سکھائے گا طرح طرح کی بات، کہاں جا رہے ہو، خاص کہ اگر ہم مائنورٹی میں ہوں گے، کم ہوں گے تو اور سکھائے گا. قال الذین کفروا للذین آمنوا. ایمان والوں سے یہ کافر کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کی اتباع کرو، ہمارے راستے پر آ جاؤ. ولنحمل خطایاکم، تمہاری غلطی کا، تمہاری خطا کا، تمہارے گناہ کا بوجھ قیامت میں ہم اٹھا لیں گے، تم میرے پاس. یہ بھی عام طور پر ہمارے یہاں آج بھی رائج ہے، کرسچن کے یہاں پورے طور پر. کہ وہ تو خطا کا بوجھ تو عیسیٰ علیہ السلام ہی اٹھا گئے ایک بار کر کے، اب تو ہم تو پکڑے ہی نہیں جائیں گے، یہ شیطان نے پٹی پڑھا دی. ہمارے یہاں پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا کہ پیر صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ کوئی بات نہیں، اتنا نذرانہ سال میں دے دیا کرو، باقی جو تم کرو گے وہ ہم ہیں، ہم دیکھ لیں گے. اللہ کیا ہم معاملہ. یہاں تک کہ میں نے پہلے بھی بتایا شاید کہ جنت کا ٹکٹ تک کاٹنے لگے ہو. ٹکٹ کٹتا تھا، یہ ٹکٹ لے جاؤ، میں مرشد ہوں، تم ہمارے مرید ہو، کوئی بات نہیں ہے، یہ لے جاؤ. یہ اس طرح کی تمہارا گناہ جو ہے ہم اللہ کے یہاں دیکھ لیں گے. اس طرح کے الفاظ، یہ بڑے سخت گناہ کی بات. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. بتائیے یہ حدیث غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ اے بیٹی فاطمہ، اور اے نبی کی پھوپھی صفیہ، دنیا میں جو ہم سے کچھ لینا ہے مال متاع لے لو، قیامت میں ہم تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے. ہم نہیں کوئی کام آ سکتے، وہاں تو اللہ کا فیصلہ ہوگا. جس کا نبی یہ بات کہہ دے، اس کی امتی میں کوئی یہ کہے کہ میں معاف کروا دوں گا، میں تمہاری سفارش کروا دوں گا، فلاں کروا دوں گا، یہ سب شیطان کی پٹی ہے. یہ تیسری چیز جو اندر کی مار پڑتی ہے مسلمانوں پر ایمان لانے کے بعد، یہ سب کو جھیلنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے قرآن میں، اس لیے ہر زمانے میں آئے گی، اس کو جھیلنا ہے. کہا کہ الذین کا، یہ کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے. کافر بہت طرح کے ہوتے ہیں، والد کافر، بیٹا مسلم. اس وقت غلامی کا زمانہ تھا، آقا کافر، غلام مسلم. عام طور پر زیادہ تر غلام ہی مان لائے تھے. حضرت بلال، خباب بن ارت وغیرہ وغیرہ سب وشی لائے تھے. تو اللہ نے کہا وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ. وہ ان کی خطا میں سے تھوڑا سا بھی کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتے قیامت میں. یہ اللہ کا فیصلہ. اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. ایسی بات جو لوگ کرتے ہیں کہ ہم بچا لیں گے قیامت میں، فلاں کر لیں گے، اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں، یقیناً جھوٹے ہیں. بلکہ قیامت میں کیا ہوگا؟ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ. یہ اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، اس کے علاوہ اپنے بوجھ کے علاوہ اور بھی بوجھ ان کے اوپر آ جائے گا، یہ جھوٹ بولنے کا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان سے ضرور پوچھا جائے گا قیامت کے دن، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ جو جھوٹ بولتے تھے، افترا پردازی کرتے تھے، جھوٹی باتیں پھیلا رہے تھے کہ ہم ایب کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، ہم بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ہم فلاں ہیں چلا ہیں. اس دن پوچھا جائے گا. جو جھوٹ بولتے تھے ان سے پوچھا جائے گا. یہ 3 باتیں اس میں آئی ہیں. یہاں کے بعد انبیاء کے قصے شروع ہو رہے ہیں جو انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم بیان کریں گے. 3 بات سامنے آئی ہیں. پچھلے دفعہ باہر کے حملے کو، جو ایمان لانے کے بعد ایک حملہ باہر کا ہے، اٹیک کرے گا لوگ.
ایمان پر آنے نہیں دے گا، یہ تو اس کی تفصیل آگے، یہ بھی آزمائش ہے۔ اندرونی آزمائش میں سب سے پہلے والدین آئیں گے سامنے، اور آج بھی آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتے ہیں، آج بھی آتے ہیں۔ اگر باپ عام طور پر جیسے مسلمانیت ہے آج کل کی ویسے ہیں، اب بیٹا ذرا صحیح مسلم ہو گیا تو اس گھر میں ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ ارے یہ تو پتہ نہیں اپنے ہی کو خالی مسلمان سمجھتا ہے، تفنا کرتا، 10 طرح کی بات نہیں، یہ سب وہی ہے، صرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو والدین کی طرف سے آئے گا، اللہ نے بتا دیا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، لیکن اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات بتائیں تو ان کی اطاعت نہ کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفاق میں مبتلا رہتے ہیں، ایمان تو لے آئے ہیں لیکن اس کی ذرا بھی پریشانیاں سہ نہیں سکتے، بالکل اپنے کو فینس پر ہوتے ہیں، کنارے پر، ذرا سا کچھ ہوا ادھر ہو گئے، ذرا سا کچھ ہوا ادھر ہو گئے۔ تو قرآن میں سورہ منافقون میں شاید ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء لا الہ ہؤلاء، یہ ہے مذبذب ہوتے ہیں دونوں کے درمیان، بیچ میں ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو الٹی پٹی پڑھا کے لوگ بولتے ہیں کوئی بات نہیں، گناہ کر لو، ہم ہیں، ایمان سے واپس آ جاؤ، میرے راستے چلو، ہم قیامت میں بخشوا دیں گے۔ اللہ نے کہا یہ سب جھوٹے ہیں، وہاں کوئی نہیں بخشوا سکتا سوائے اس کے کہ اللہ جس کو اذن دے۔ کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اذن ملے گا، یہ ٹھیک ہے، حدیث میں آتی ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے اذن ملے گا یہ بھی نہیں پتہ، عام اذن نہیں ہوتا ہے۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں شفاعت کر سکتے ہیں، قرآن میں بار بار یہ کہا، ان لوگوں کے بارے میں شفاعت کر سکتے ہیں، اللہ جانتا ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، باقی جو امت گزری کس کے اعمال کیا ہیں کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ بتائے گا کہ یہ ہیں۔ تو یہ 3 باتیں اندرونی حملے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی مینٹلی یا ذہنی طور پر ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ ہوتا رہے گا، ایسا نہیں کوئی نئی بات اس کو نہ سمجھے، نئی بات ہوتی ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے، لیکن پہلے تیار رہتا ہے کہ نہیں تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو ہونا اللہ کا حکم ہے، یہ ہوگا، تو اس سے ایمان بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔